آئیے آپ کو مسجد اقصیٰ لیے چلتے ہیں۔ خیالوں ہی خیالوں میں مسلمانوں کے قبلہ اول کی سیر کراتے ہیں۔ روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی اولین تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، البتہ جدید تعمیر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں 86 ہجری سے 96 ہجری کے درمیان ہوئی۔ مسجد اقصیٰ تمام آسمانی ادیان اور شریعتوں کے ادوار میں مسلمانوں کا اہم مرکز رہی۔ اسے یہ بھی اعزاز حاصل رہا کہ ہر دور میں سچے دین کا مرکز قرار پائی، حتیٰ کہ بعثت نبوی کے بعد 2 ہجری تک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اسی وجہ سے مسلمان مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ اول مانتے ہیں۔ اس نام کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اسی نام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا ہے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ تاہم اقصیٰ کے لفظی معنی دوری اور فاصلے کے ہیں۔ ماضی کی الہامی شریعتوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھنے والے خوبصورت اور قدیمی شہر بیت المقدس کے جنوب مشرق میں مسجد واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ کا مجموعی رقبہ 14 ایکڑ ہے، جو قدیمی شہر بیت المقدس کا تقریباً 15% بنتا ہے۔ اس مسجد کی حدود آج بھی وہی ہیں جو تعمیر کے پہلے دن تھی۔ مسجد، جس کو حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، اس کے 14 دروازے ہیں، لیکن اب تمام دروازے استعمال میں ہیں نہ کھلتے ہیں۔ مسجد میں مجموعی طور پر ابتداءً 25 کنویں بنائے گئے، ان میں سے 8 گنبد صخرہ کے نزدیک ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے 53 ستون سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں۔ خواتین کے لیے مخصوص کی گئی جگہ 9 مضبوط ستونوں پر کھڑے کیے گئے 10 صحنوں پر مشتمل ہے۔ مسجد کے سب سے زیادہ یعنی 7 دروازے شمالی جانب اور 2 مغربی جانب واقع ہیں، باقی دروازے دیگر اطراف میں ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ 80 میٹر طویل اور 55 میٹر چوڑا ہے۔ مسجد کا ایک گنبد چھت کے مرکز میں ہے۔ اس گنبد کی اونچائی فرش سے 17 میٹر ہے۔ مسجد اقصیٰ کا حرم مروانی مصلی یا نماز گاہ، گنبد صخرہ اور ان تمام احاطوں پر مشتمل ہے جو اس کے ساتھ واقع ہیں۔ مسجد کے 4 مینار ہیں۔ باب المغاربہ والا مینار، یہ مینار جنوب مغربی جانب واقع ہے۔ باب السلسلہ والا مینار، یہ مغرب کی جانب ہے۔ باب الغوانمہ والا مینار، یہ شمال مغرب کی جانب ہے، اور مسجد کا شمالی مینار باب الاسبات کی جانب ہے۔ مسجد کا قبلہ جنوبی گنبد کے نیچے ہے۔ اس جگہ کو پہلے محراب داؤدی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ محراب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ہو کر محراب عمر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے حصے کی تکمیل اور دوسرے حصے کے آغاز کی جگہ پر قبۃ الصخرہ قائم کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دونوں مرحلے آپ کی خصوصی اور غیر معمولی طور پر تیز رفتار سواری براق کے ذریعے مکمل ہوئی۔ گنبد صخرہ اسی بڑے ہموار پتھر پر قائم کیا گیا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی نشانیوں کی روشنی میں مسلمانوں نے القدس کی فتح کے بعد پہچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتار سواری اسی پتھر سے سفر معراج پر روانہ ہوئی تھی۔ اس ہموار پتھر کے نیچے ایک خلا ہے جہاں نماز کی ادائیگی ممکن ہے۔ قبۃ صخرہ کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کرائی۔ یہ تعمیر حرم مسجد کے سب سے اونچے حصے پر ممکن بنائی گئی۔ اس اونچی جگہ یا ٹیلے کو المراقی کہا جاتا ہے۔ اس گنبد کے نیچے صحن کے لیے سفید پتھر استعمال کیا گیا ہے اور گنبد کے چاروں جانب 9 سیڑھیاں تعمیر کی گئی ہیں جن کی مجموعی تعداد 36 ہے۔ گنبد صخرہ کی عمارت 8 پہلو ہے، جیسے کسی جانب سے بھی دیکھا جائے تو اس کی 4 جہتیں بیک وقت نظر آتی ہیں۔ قبۃ صخرہ لکڑی اور سیسے سے بنایا گیا تھا، لیکن اب ایلومینیم سے بدل کر اس پر سنہری رنگ کر دیا گیا ہے۔ گنبد کی اونچائی 35 میٹر، اس کا قطر 20 میٹر اور اس پر نصب کیے گئے ہلال کی لمبائی 4 میٹر سے زائد ہے۔ گنبد کے زیریں حصے میں 16 کھڑکیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا گنبد سرمئی رنگ کا ہے، جبکہ سفر معراج کی جگہ کی یاد میں قائم کیے گئے اس گنبد صخرہ کا رنگ سنہرا ہے۔ عام طور پر گنبد صخرہ کو ہی اصل مسجد اقصیٰ سمجھ لیا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ مسجد کے جس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، وہ گنبد صخرہ سے 150 میٹر دور ہے۔ اسرائیلی حکومت اسی امامت والے تاریخی حصے کے انہدام کے لیے سرگرم ہے، اور یہ بات اہم ترین ہے۔ انہدام کا ایک اہم مقصد مسجد میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اس فضیلت، برتری اور امامت کی جگہ کو آتش غضب کا نشانہ بنانا ہے۔ یہ ہے جی ہماری مسجد اقصی، ہمارا قبلہ اول، اور یہ ہے ہماری تخیلاتی سیر۔ اللہ کرے کہ ایک دن ایسا آئے کہ ہم لوگ واقعتاً اس مسجد اقصی کی سیر کو جائیں اور یہاں پر امامت کروانے کا شرف حاصل ہو یا نماز کی ادائیگی کا شرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرف حالت آزادی کے اندر عطا فرمائے۔